لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ، مشتعل مظاہرین نے گاڑی پر لاتیں اور مکے برسائے، نعرے لگاتے رہے۔ پی ٹی آئی کے حامی گاڑی کے پیچھے بھاگتے نعرے لگاتے اور غلیظ زبان استعمال کرتے رہے۔ پاکستانی حکومت کا واقعے پر سخت ایکشن لینے کا فیصلہ، حملہ آوروں کا شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کر دیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، قاضی فائز عیسیٰ اور ہائی کمشنر کی گاڑی پر حملے پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ فوٹیجز کے ذریعے شناخت کر کے پاکستان میں بھی ایف آئی آر درج کرائی جائیں گی۔ ہائی کمیشن نے برطانوی حکومت کو حملے کی شکایت کر دی۔ حملہ کرنے والے 9 افراد کے خلاف اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ اسموگ پر قابو پانے کا مشن، لاہور میں گرین لاک ڈاؤن لگ گیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران تعمیراتی کاموں پر پابندی، چنگچی رکشے لاک ڈاؤن والے علاقوں میں داخل نہیں ہوں گے۔ کمرشل جنریٹرز پر پابندی، کھلے مقامات پر باربیکیو پر رات 8 بجے کے بعد پابندی، شادی ہال رات 10 بجے بند ہوں گے۔ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں پانی چھڑکاؤ کے بغیر جھاڑو لگانے پر بھی ممانعت، پابندیاں 4 نومبر تک رہیں گی۔ ڈیوس روڈ، کشمیر روڈ، ڈیورنٹ روڈ، ایبٹ روڈ پر شملہ پہاڑی سے گلستان سینما تک پابندیاں لاگو۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں، اسپیشل بچوں کے اسکولوں میں کل سے چھٹی ہوگی، ضرورت پڑی تو پرائمری اسکولوں میں بھی چھٹی پر غور کیا جائے گا۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے 300 الیکٹرک بسیں متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیشن شروع کی جا رہی ہے۔ غیر قانونی بھٹوں کو مسمار کیا گیا ہے۔ اسموگ کے خلاف دونوں پنجاب ایک ہوں، مریم نواز بھارت سے اسموگ ڈپلومیسی کی خواہش مند۔ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کا اشارہ بھی دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کرتے، اسموگ سے لڑنا ناممکن ہے۔ ہواؤں کو پاک بھارت سرحد کا کیا معلوم؟ سوچ رہی ہوں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیوالی پر ہندو برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے اقلیتوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، اقلیتی کارڈ لانچ کرنے جا رہی ہوں۔ 3 ماہ کے دوران کارڈ کے ذریعے اقلیتوں کو 10,500 روپے ملیں گے۔ سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایہ کاری 2.2 ارب ڈالر سے بڑھا کر 2.8 ارب ڈالر کرنے کا اعلان۔ مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کی تعداد 27 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی۔ ریاض میں وزیر اعظم کی سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری سے ملاقات کے بعد اعلامیہ جاری۔ سعودی عرب پاکستان میں مزید 600 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ شہباز شریف کہتے ہیں، سمجھوتوں کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی اور اس پر کام شروع ہو گیا۔ دونوں ممالک مل کر ترقی اور خوشحالی کی منازل طے کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے 2 روزہ دورے پر پہنچ گئے۔ قطر کے وزیر مملکت نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ شہباز شریف امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم سے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی اور بزنس مین ایسوسی ایشن کی وفود کی ملاقات ہوگی۔ تجارت اور سرمایہ کاری سمیت تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل ثقافتی نمائش کا بھی افتتاح کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے رویے پر برہمی کا اظہار۔ اعظم سواتی کے بار بار جسمانی ریمانڈ کے خلاف کیس میں ریمانڈ دیے۔ سائفر ٹرائل میں کارستانیاں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ دنیا کی کسی عدالت میں ایسی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی۔ یہ شخص دھڑلے سے یہ کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس شخص کو اس لیے بٹھایا ہے تاکہ یہ ان کی سیاسی کارروائیاں کر سکے۔ ہم نے ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا اس کو فوراً واپس بھیجا جائے۔ یہ اب تک یہی ہے اور پھر ایسے ہی کام کر رہا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، آپ وزیر قانون سے بات کریں۔ عدالت نے جج ابو الحسنات سے وکیل علی بخاری کے دیے گئے بیان حلفی پر جواب طلب کر لیا۔ معلومات تک رسائی کے قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے، یہ حق کرپشن کے خلاف ایک قلعہ ہے۔ معلومات تک رسائی کے کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ لکھا، شہریوں کو معلومات کی فراہمی کے لیے درخواست کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے پاس تلوار یا خزانے کا کنٹرول نہیں، بلکہ اس کی قوت صرف عوام کا اعتماد ہے۔ عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدلیہ کی آزادی کمزور پڑ جائے گی۔ امریکی پالیسی اور ان کے اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ صوبوں میں نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ایک صوبہ دوسرے صوبے پر یلغار کی بات کر رہا ہے۔
سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہمارے لوگ گاؤں دیہات میں غیر محفوظ ہیں، مسلح گروہ نے ہمارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے، سب کچھ ان کے قبضے میں ہے، اب تو ڈپٹی کمشنرز کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ گھروں میں رہو۔ 27ویں ترمیم ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد بشرا بی بی اور بانی PTI کی بہنوں کی ضمانت ہوئی، اگر اس کا ٹریل دیکھا جائے تو ساری دال ہی کالی ہوگی۔ PTI کو ان آرڈر رکھنے کے لیے مانیٹر کی ضرورت تھی، شاید وہ مانیٹر پشاور آ گئے۔ تحریک انصاف کی سینئر قیادت پارٹی امور میں علیمہ خان کی مداخلت سے پریشان، سینئر رہنماؤں نے معاملہ بانی PTI کے سامنے اٹھا دیا۔ PTI رہنماؤں کا موقف ہے علیمہ خان پارٹی رہنماؤں سے متعلق حقائق جانے بغیر تنقید کرتی ہیں، جیل ملاقاتوں میں بانی PTI کو بھی مس گائیڈ کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا سے پارٹی رہنما نے علیمہ خان کے بعض رابطوں کی بھی شکایت کی۔ بانی PTI نے رہنماؤں سے بہن کے بیانات کو نظر انداز کرنے کا کہا۔ علیمہ خان کا موقف ہے وہ بھائی کی رہائی چاہتی ہیں، سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بانی PTI جلد رہا ہوں گے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ، کہا بانی PTI کو جیل میں دیا گیا کھانا ٹھیک نہیں تھا جس کے باعث انہیں قید ہوئی۔ 9 مئی کے مقدمات میں بانی PTI اور دیگر ملزمان پر 8 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ PIA کی بولی کل لگے گی، نجکاری کمیشن تیاریاں مکمل کر چکا۔ ذرائع کا کہنا ہے نجکاری کا عمل کل دوپہر اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں شروع ہوگا، تقریب سرکاری TV پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کے علاوہ کسی اور گروپ نے تاحال کاغذات جمع نہیں کرائے۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی سے بھی کل قومی ایئر لائن کی نجکاری کی منظوری لی جائے گی۔ وڈیرے کا بیٹا گاڑی روکنے پر آگ بگولا، حیدرآباد میں پولیس افسر نے گاڑی روکی تو گالیاں دیتا ہوا اترا۔ ASI اظہر نے کہا تمیز سے بات کریں، جس پر نوجوان نے کہا ASI ہمارا نوکر ہے، میں سلیم باجاری کا بیٹا ہوں، 4 ASI گاڑی میں لے کر گھومتا ہوں۔ پولیس کا کہنا ہے نوجوان وزیر اعلیٰ سندھ کے پرائیویٹ سیکرٹری سلیم باجاری کا بیٹا ہے۔ روسی نائب وزیر دفاع کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، پیشہ ورانہ امور، میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ نیول چیف نے کہا پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ روسی نائب وزیر دفاع نے خطے میں پاک بحریہ کی کوششوں اور بلند عزم کا اعتراف کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کا آذربائیجان کا دورہ، صدر، وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور عسکری حکام سے ملاقات، پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل طاہر شمشاد مرزا کا کہنا تھا پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ، نیشنل ریفرنس لیب کی چاغی سے پولیو کیس رپورٹ ہونے کی تصدیق۔ رواں سال بلوچستان سے 22 پولیو کیس رپورٹ ہوئے، مجموعی تعداد 43 ہو گئی۔ کراچی میں بلا روک ٹوک ہیوی ٹریفک سڑکوں پر دندنانے لگی، حادثات معمول بن گئے۔ شیر شاہ فلائی اوور پر کنٹینر موٹر سائیکل سوار پر گر گیا، ایک شخص جاں بحق۔ ملیر میمن گوٹ میں ٹرک کی ٹکر سے 3 بچے زخمی۔ سپر ہائی وے پر تیز رفتار ٹریلر نے پولیس موبائل سمیت کئی گاڑیوں کو ٹکر مار دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بڑھتے حادثات پر تشویش کا اظہار، کہا انسانی جانوں کے حوالے سے حفاظتی انتظامات کیے جائیں، قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ بغیر رجسٹریشن کوئی گاڑی اب باہر نہیں نکلے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرزیل انعام میمن کہتے ہیں کوئی بھی گاڑی شو روم اور پورٹ سے رجسٹر کرائے بغیر نہیں نکل سکے گی۔ محکمہ ایکسائز میں متعدد اصلاحات لے کر آئے ہیں، کوشش کی ہے کہ پورے نظام کو آن لائن کر دیں، شہری گھر بیٹھے 5 منٹ میں نمبر پلیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ بارش، برف باری، ٹھنڈی ہوا اور بادلوں کے ڈیرے، موسم سرما نے دستک دے دی۔ کاغان اور ناران میں وقفے سے برف باری، سوات اور کالام میں برف باری سے سفیدی چھا گئی۔ اسلام آباد میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بارش، مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے ٹھنڈک پڑ گئی۔ ہری پور میں بارش اور یالہ باری، محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر دی۔ اسرائیلی فوج کی لبنان پر بھی بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 77 افراد شہید ہو گئے۔
بین الاقوامی تنظیم سیو دی چلڈرن کا کہنا ہے لبنان میں اسرائیلی بمباری میں روزانہ 2 بچے شہید ہو رہے ہیں۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر جوابی راکٹ داغ دیے۔ 1 ماہ کے دوران زمینی لڑائی میں 33 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ پاکستان سے امدادی سامان کی 18ویں کھیپ بیروت پہنچ گئی۔ 95 ٹن امدادی سامان گزشتہ روز روانہ کیا گیا تھا۔ فلسطین کی حمایت پر معروف اینکر مہدی حسن کو نسلی تعصب کا سامنا۔ CNN کے پروگرام میں تجزیہ کار رائن جیمز گرڈاسکی نے مہدی حسن پر نفرت انگیز جملے کسے، کہا کہ آپ حماس کے حمایتی ہیں، کہیں آپ کا بھی پر نہ پھٹ جائے۔ مہدی حسن نے کہا آپ لائیو پروگرام میں مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ رائن جیمز کے جملوں پر CNN نے مہدی حسن سے معافی مانگ لی۔ امریکی قونصل جنرل کرسٹین ہاکنگز کا ملتان کے گھنٹہ گھر کا دورہ، کہا پاکستان میں USAID کے تعاون سے منصوبے جاری ہیں، گھنٹہ گھر کی بحالی کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں۔ ثقافتی تحفظ کے 35 منصوبوں کے لیے $8.4 ملین کی فنڈنگ کر چکے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن کی مہم زوروں پر، قبل از وقت ووٹنگ میں 5 کروڑ امریکیوں نے ووٹ ڈال دیے۔ ڈیموکریٹک امیدوار کاملا ہیرس عوام کو ٹرمپ سے ڈرانے لگی، کہا ٹرمپ اپنے نائب صدر تک کو قتل کرانا چاہتے تھے، اگر وہ جیت گئے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ ٹرمپ نے کاملا ہیرس کو تاریخ کا بدترین نائب صدر قرار دیا۔ ٹرمپ کے قریبی ساتھی جیل سے رہا۔ سابق مشیر سٹیو بینن نے 4 ماہ قید کا ذمہ دار کاملا ہیرس کو ٹھہرا دیا۔ سٹیو بینن کو کیپٹل حملہ کیس میں توہین کانگریس پر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مودی سرکار کی سرحد پار دہشت گردی کا ایک اور ثبوت۔ کینیڈا کا کہنا ہے بھارتی وزیر داخلہ سکھوں کو نشانہ بنانے میں ملوث ہیں۔ امت شاہ نے ہی کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دیا۔ کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے قومی سلامتی کمیٹی میں امت شاہ کے گھناؤنے کردار کی تصدیق کر دی۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ میں بتایا تھا امت شاہ علیحدگی پسند سکھوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں شامل تھے۔ موریسن نے کمیٹی کو بتایا کہ انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو امت شاہ کے کردار کی تصدیق کی تھی۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ جاری، آذربائیجان کے مصوروں کے فن پاروں کی نمائش ہوئی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار بھی شریک ہوئے، ایونٹ کو خوب سراہا، کہا پوری دنیا کے فنکاروں کو ایک چھت تلے جمع کرنا کمال ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری بھی آرٹس کونسل پہنچے، کہا 44 سے زائد ملکوں کے فنکار آئے، یہ فنکار اپنے ملک واپس جا کر پاکستان کا مثبت عکس بتائیں گے۔ فیسٹیول کو گنیز ورلڈ ریکارڈ میں شامل کرنا چاہیے، ایسے ایونٹ سے منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کو ناکامی ہوئی۔ کپتان نیا چیلنج پرانا، آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانا۔ کینگروز کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی اسکواڈ میلبورن پہنچ گیا۔ کپتان محمد رضوان، نائب کپتان سلمان علی آغا سمیت 8 کھلاڑی پہنچ گئے۔ 1 دن آرام کے بعد پریکٹس کا آغاز کریں گے۔ بابر اعظم سمیت 7 کھلاڑی پہلے ہی کینگروز کے دیس میں پڑاؤ ڈال چکے۔ ون ڈے سیریز پیر سے شروع ہوگی۔ سعود شکیل اور نعمان علی کی شاندار پرفارمنس کا شاندار ریکارڈ۔ سعود شکیل 20 درجے ترقی کے بعد 7ویں نمبر پر آ گئے۔ انگلینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میں 20 وکٹیں لینے والے نعمان علی ٹاپ 10 بالرز میں شامل۔ ICC نے نئی پلیئرز رینکنگ جاری کر دی، ساجد خان کی بھی 12 درجے ترقی، سلمان علی آغا کی 6، رضوان کی 1 درجے تنزلی ہوئی، شاہین آفریدی 15ویں نمبر پر چلے گئے۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن، چیئرمین PCB محسن نقوی کا اسٹیڈیم کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا، شائقین کی سہولت کے لیے پارکنگ ایریا اسٹیڈیم کے قریب لانے کی ہدایت کی، کہا دن رات ایک کر کے وقت سے قبل کام مکمل کیا جائے۔ دنیا کرکٹ کی ٹاپ ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں، چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ 2 کروڑ دو ورنہ مار دیں گے، بالی ووڈ سٹار سلمان خان کو پھر قتل کی دھمکی۔ ممبئی پولیس نے نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 1 ہفتے کے دوران سلمان خان کو دوسری بار قتل کی دھمکی ملی ہے۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری، انور مقصود کی نوجوانوں کو آرٹس کونسل آنے کی دعوت، کہا 2 نومبر کو اختتامی تقریب میں نوجوانوں سے دل کی باتیں کروں گا۔ ثقافتی میلے میں میوزیکل تھیٹر پلے شیم آن یو پیش کیا گیا، جسے شائقین نے خوب سراہا۔